اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ اہرام مصر۔ اہرام مصر دنیا کے قدیم ترین عجائبات میں سے ایک ہے جن کا معمہ ابھی تک حل نہیں ہو سکا۔ یہ کیسے وجود میں آئے ہیں کوئی نہیں جانتا، لیکن سائنسدانوں کی ایک ٹیم نے اہرام مصر کی تعمیر کے لیے استعمال کیے جانے والے ایک ممکنہ طریقے کا سراغ لگایا ہے، اور اس کی وضاحت اس ویڈیو میں دی جائے گی۔ اہرام مصر انسان کی بنائی ہوئی عظیم تعمیرات کا ایسا لازوال نمونہ ہے جو اپنے دیکھنے والوں کو ان عظیم ہنرمندوں کی یاد دلاتا ہے جو شاید پراسرار قوتوں کے مالک تو نہیں تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے مصر کے ریگستان میں کاریگری کا ایک ایسا نمونہ پیش کیا جس کی تعمیر، ساخت اور ترتیب پر دنیا آج بھی حیران ہے۔ یہ مخروطی شکل کے مقبرے ہیں۔ ان تعمیرات کا شمار انسان کی قدیم ترین تعمیرات میں ہوتا ہے۔ سبھی ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ یہ فرعین مصر کی قبریں ہیں جن میں شاہی خاندان کے لوگ دفن ہیں۔ دنیا کے 7 عجوبوں میں سے یہ ایک واحد ہے جو ابھی تک بہترین حالت میں ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق مصر میں اب تک کل 138 اہرام دریافت کیے گئے ہیں جنہیں اندازاً 2630 قبل مسیح پرانا بتایا جاتا ہے۔ البتہ قاہرہ سے باہر غزہ کے مقام پر موجود 3 اہراموں خوفو، خافرہ اور منقاور کا شمار دنیا کے قدیم ترین عجائبات میں ہوتا ہے، جن میں سب سے بڑا اہرام خوفو یا بادشاہ چیوپیس کا ہے جو کہ 455 فٹ بلند ہے۔ اس کا رقبہ 13 ایکڑ پر پھیلا ہوا ہے۔ اس کی تعمیر میں 25 لاکھ چونا پتھر کے بلاکس استعمال کیے گئے ہیں، اور ان بلاکس میں اکثریت کا وزن 25 سے 80 ٹن کے قریب ہے۔ تعمیر مکمل ہونے کے بعد اس کے اوپر سفید چمکدار پتھر لگایا گیا جو 1300 قبل مسیح میں زلزلہ آنے سے اکھڑ گیا، اور سلطان ناصر الدین الحسن کے عہد میں اس پتھر سے چھوٹا سا قلعہ اور ایک مسجد بنوا لی گئی۔ ان اہرام کا مقصد بادشاہوں کی ممیوں یعنی حنوط شدہ لاشوں کو سنبھال کر رکھنا تھا تاکہ آخرت کے سفر میں ان کے درجات بلند ہوں، اور جب یہ دوبارہ زندہ ہوں تو ان کے جسم بھی سلامت ہوں۔ ان حنوط شدہ ممیوں کے ساتھ ساتھ ان کے غلاموں، کنیزوں اور اس کی استعمال شدہ چیزوں کو بھی اس کے ساتھ ہی دفن کر دیا جاتا تھا، بہت سا سونا، چاندی اور جواہرات بھی، تاکہ آخرت اچھی ہو سکے اور نئی زندگی میں کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ اس وقت بھی عام آدمی کا پریشان حال کوئی نہیں تھا، اور نہ آج ہی یہ عام آدمی اپنی صحیح قدر و قیمت سے آگاہ ہے۔ اس وقت کے مصریوں کا یہ مذہب ہوا کرتا تھا کہ ارواح کبھی نہیں مرتی اور ایک طویل مدت کے بعد واپس جسم میں آ جاتی ہیں۔ اس مذہب کے ماننے والوں کی تعداد بھی لاکھوں میں تھی۔ ان اہراموں کی تعمیر میں استعمال ہونے والے پتھروں کی اینٹیں ناقابل یقین حد تک وزنی اور بڑی ہیں۔ اہرام مصر کی بنیاد اگرچہ مربع شکل میں ہے، لیکن اس کے پہلو تکون ہیں۔ یہ تکونیں اونچائی پر پہنچ کر ایک نقطے پر مل جاتی ہیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ اہرام مصر کی تعمیر کے لیے لاکھوں مزدوروں سے کام لیا گیا تھا، تاہم ایسے ٹھوس شواہد موجود نہیں جن کے نتیجے میں یقین سے کہا جا سکے کہ اہرام مصر کی تعمیر میں مزدوروں کی ایک بہت بڑی تعداد کو معمور کیا گیا تھا۔ صدیوں سے ماہرین اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش میں ہیں کہ مصری ہنرمندوں نے 2.5 ٹن تک وزنی پتھروں کو اہرام مصر کے تعمیراتی حصے تک کیسے پہنچایا اور کون سا طریقہ استعمال کیا۔ حال ہی میں ایمسٹرڈم یونیورسٹی سے وابستہ سائنسدانوں کی ٹیم نے اعلان کیا کہ انہوں نے اہرام مصر کی تعمیر کے لیے استعمال کیے جانے والے ایک ممکنہ طریقے کا سراغ لگا لیا ہے۔ ماہرین نے کہا کہ اہرام مصر کی تعمیر کے لیے قدیم مصریوں کو ریگستان میں بھاری پتھر اور بڑے مجسموں کی نقل و حرکت کرنی پڑی ہوگی۔ اسی لیے انہوں نے بھی اس طریقے کی نقل کرنے کی کوشش کی کہ کس طرح لکڑی کے چھکڑے پر وزنی اینٹیں رکھنے کے بعد اسے ریت پر کھینچا جا سکتا ہے۔ ایک لیبارٹری ٹیسٹ کے دوران یہ حقیقت سامنے آئی کہ مصری ہنرمند شاید چھکڑے کے آگے صحرا کی ریت کو گیلا کرتے تھے، جس سے گیلی ریت پر وزنی چھکڑا کھینچنا آسان ہوتا تھا۔
کیونکہ اس طرح چھکڑا گیلی زمین پر بہت آسانی سے پھسلتا ہے۔ نیدرلینڈ سے تعلق رکھنے والے محققین نے اپنی دلیل میں کہا کہ وجہ بہت سادہ ہے، کیونکہ اس طرح گیلی ریت پر چھکڑا گھسیٹنے سے اس کے سامنے ریت کے ڈھیر جمع نہیں ہوتے، جیسا کہ خشک ریت پر گھسیٹنے کی صورت میں کھڑے ہوتے ہیں۔ اس طریقہ کار کی وضاحت کے لیے طبیعیات کے ماہرین نے ایک لیبارٹری ورجن مال برادری کے استعمال کا چھکڑا تیار کیا، جسے مخصوص حد تک گیلی ریت پر وزن کھینچنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ محققین نے اس تجربے کے دوران ریت میں پانی کی صحیح مقدار اور کھینچنے کی مطلوبہ طاقت دونوں کا تعین کیا۔ زمین کی سختی جانچنے کے لیے انہوں نے رو پیمانہ یعنی مایع بہاؤ ناپنے والا آلہ استعمال کیا، جس سے یہ معلوم ہوا کہ گیلی ریت پر چھکڑا کھینچنے کے لیے کتنی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ سائنسی جریدے فزیکل ریویو لیٹرز میں شائع ہونے والی تحقیق کے تجربے سے ثابت ہوا کہ ریت میں نمی کی صحیح مقدار کھینچنے کے مطلوبہ طاقت کو آدھا کر دیتی ہے۔ ٹیم نے کہا کہ ریت میں پانی کی صحیح مقدار میں موجودگی سے گیلے صحرا کی زمین خشک ریت کے مقابلے میں دگنی سخت ہو جاتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ انہیں اس بات کا یقین ہے کہ مصری غلام اس طریقہ کار سے بخوبی آگاہ تھے۔ ان مقبروں سے ملنے والی قدیم تصاویر بھی مزدوروں کی جانب سے پتھروں اور مجسموں کو کھینچنے کے دوران چھکڑے کے آگے کھڑا شخص ریت گیلی کرتا ہوا دیکھا جا سکتا ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ وزنی پتھروں کی ترسیل کے لیے خاص نہریں کھود کر ان میں کشتیاں چلائی گئیں اور پھر ان میں ان وزنی پتھروں کو لایا گیا، لیکن عقل اس بات کی تصدیق نہیں کرتی، کیونکہ مصر کے اتنے بڑے صحراؤں میں اتنی زیادہ مقدار میں پانی کیسے پہنچ سکتا ہے؟ اگر یہ ممکن بھی ہو تو اتنی زیادہ گہری نہریں کہاں گئیں؟ ان کا ثبوت کیوں ماہرین سارے قدیمہ کو نہیں مل سکا؟ دوستوں، امید کرتا ہوں آج کی کاوش آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اللہ نگہبان۔